السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ایک بار پھر سوال و جوابات کے سیشن میں آپ سے ملاقات ہو رہی ہے۔ امید ہے کہ آپ صحت اور سلامتی کے ساتھ ایمان کی بہترین حالت پر ہوں گے۔ آج کے جو سوالات ہیں ان کے جوابات شروع کرتے ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ ایک شخص مالدار ہے، اس نے ایک ساتھ 2 بکرے خریدے، ایک واجب قربانی کی نیت سے اور ایک نفل کی نیت سے واجب قربانی اس نے کر لی، لیکن کسی وجہ سے نفل قربانی نہیں کر سکا جبکہ نیت قربانی کی تھی، تو کیا ایام اضحیہ گزرنے کے بعد اس جانور کا صدقہ لازم ہوگا؟ نہیں جی، آپ نے اگر نفلی قربانی نیت کی تھی لیکن اس کا جانور آپ قربان نہ کر سکے کسی بھی وجہ سے، یا بھول گئے یا کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے، تو اس کا صدقہ لازم نہیں ہے۔ یا اسی طرح ایک اور صورت یہ بھی ہے کہ مالدار شخص نے واجب قربانی کے بعد نفلی قربانی کی نیت سے جانور خریدا لیکن کسی وجہ سے قربانی نہیں کی، تو ایام اضحیہ گزرنے کے بعد جانور کا صدقہ لازم ہوگا؟ نہیں جی، کوئی صدقہ لازم نہیں ہوگا۔ اور پھر ایک اور سوال یہ ہے کہ مالدار شخص نے اپنی واجب قربانی کر لی اور پھر ایک بڑے جانور میں نفلی قربانی کی نیت سے حصہ لے لیا، لیکن کسی وجہ سے جانور کے مالک نے قربانی کرنے سے انکار کر دیا اور رقم واپس کر دی، جس کی وجہ سے یہ شخص قربانی نہ کر سکا، تو کیا وقت گزرنے کے بعد اس مالدار پر اس رقم کا صدقہ لازم ہوگا؟ نہیں جی، اس رقم کا آپ پر کوئی صدقہ لازم نہیں ہوگا، آپ صدقہ نہیں کر سکتے۔ دیکھیں، یہ ایسے ہی جیسا کہ کوئی غریب وہ کرتا ہے قربانی، ٹھیک ہے، تو جب وہ رہ جاتی نفلی ہے، واجبی ہے نہیں، تو اس وجہ سے اس کا صدقہ کرنا لازم نہیں ہے۔ ایک اور سوال ہمارے پاس یہ آیا ہے کہ جانور کا کان کٹا ہوا ہے تو اس کے قربانی کا کیا حکم ہے؟ تو دیکھیں جی، یہ مسئلہ ہم نے پہلے بھی سوالات کے اندر کلیئر کیا ہے کہ اگر کان اس کا 1/3 سے کم کٹا ہوا ہے پھر تو اس کی قربانی ہو جائے گی۔ اگر 1/3 یا 1/3 سے زائد کٹا ہوا ہے تو پھر یہ عیب والا ہو گیا اور عیب والے جانور کی قربانی نہیں ہو سکتی۔ ایک اور سوال ہمارے پاس یہ آیا ہے کہ ایک جانور کے دونوں طرف 2 کان ہیں، تو کیا ایسی صورت میں اس کی قربانی اور عقیقہ ہو سکتا ہے؟ تو جی یاد رکھیں کہ چونکہ اضافی کان ہیں، 2 کان ہیں، تو یہ عیب ہے اور یہ خوبصورتی نہیں ہے، جانور کی بدصورتی ہے، تو ایسے جانور کی قربانی نہیں ہو سکتی اور نہ ہی عقیقہ ہو سکتا ہے۔ ایک اور سوال ہمارے پاس یہ آیا ہے کہ بیل کے نر آلات تناسل مکمل ہیں، البتہ انگلی کے پورے برابر 4 تھن جو خشک ہیں اور بہت غور سے دیکھنے پر نظر آتے ہیں، کیا ایسا جانور خنثی شمار ہوگا؟ خنثی جانور کی قربانی کس علت اور حدیث کے تحت منع ہے؟ حرمت یا کراہت کے کس درجے میں ہے؟ جی بات یاد رکھیں، سب سے پہلے یہ جانیں کہ خنثی جانور سے مراد کیا ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ جس کے اندر مذکر اور مؤنث دونوں جانوروں کی علامتیں موجود ہوں، دونوں علامتیں ہوں، یہ بھی خنثی جانور ہوتا ہے، یا یہ کہ مؤنث اور مذکر جانور کی دونوں کی علامتیں موجود نہ ہوں، تو یہ خنثی جانور ہوگا، تو اور خنثی جانور کی قربانی درست نہیں ہے۔ باقی جو انہوں نے بات پوچھی ہے کہ بیل میں چھوٹے چھوٹے تھن ہیں جو خشک ہیں، بہت غور سے دیکھنے سے نظر آتے ہیں، تو یاد رکھیں کہ ایسے جانور کی اب دیکھیں نا کہ جانور کے اس بیل کے اندر نر جانور کی علامات مکمل ہیں اور مؤنث کی کوئی شرمگاہ وغیرہ بھی موجود نہیں ہے، تو صرف ان چھوٹی چھوٹی جو خشک تھن سے ہوتے ہیں، بالکل چھوٹے چھوٹے بریک کی وجہ سے، ان کے ہونے کی وجہ سے اس کو یہ خنثی میں شمار نہیں ہوگا، بلکہ اس کی ایسے جانور کی قربانی ہو سکتی ہے اور جائز ہے، درست ہے۔ باقی جو آپ نے بات پوچھی ہے کہ خنثی جانور کی قربانی کس علت اور حدیث کے تحت منع ہے، تو یاد رکھیں باقاعدہ حدیث میں بات ذکر اگرچہ نہیں ہے، لیکن یہ حرام اس فقہا کے اصول اور علت کی بنا پر ہے جو فقہا نے فرمایا کہ عیب دار جانور کی قربانی نہیں ہو سکتی، اس اصول اور فقہ کے تحت ہے۔ باقی اس میں جو کہ اس میں علت کیا ہے، اس کی علت یہی ہے کہ خنثی جانور کے ایک تو جو گوشت ہے نا وہ ذائقہ دار نہیں ہوتا، پکتا ہی ٹھیک نہیں ہے،
تو یہ اس میں عیب ہے اور عیب دار جانور کی قربانی نہیں ہوتی۔ ایک اور سوال ہمارے پاس یہ آیا ہے کہ قربانی والے جانور کی کھال میں سوراخ تھا، جب کھال اتاری گئی تو گوشت میں کوئی مسئلہ نہیں تھا، کیا قربانی جائز تھی؟ جی ہاں، اگر آپ کے جانور کے صرف کھال کے اوپر والے حصے پہ کچھ سوراخ ہے، کچھ زخم ہے، کچھ بھی ہے اور اس کا اثر گوشت تک نہیں پہنچا تو یہ اس کے اندر عیب نہیں شمار ہوگا اور اس ایسے جانور کی قربانی جائز ہو سکتی ہے۔ ایک اور سوال ہمارے پاس یہ آیا کہ مارخور اور بکرے کے ملاپ سے جو جانور پیدا ہوا اس کی قربانی جائز ہے یا نہیں؟ واضح ہے، یہ آپ یاد رکھیں کہ قربانی کے جانور شرعی طور پر متعین ہیں کہ کون کون سے ایسے جانور ہیں جن کی آپ قربانی کر سکتے ہیں۔ ان میں گائے، اونٹ، دمبا، بھیڑ، بکرا، مینڈھا، ان کی مونس جو بھی ہیں وہ سب، اور جو بھینس ہے نا وہ گائے کے تابع ہے، تو لہٰذا ان تمام جانوروں کی قربانی جائز ہے۔ اور اسی طرح آسٹریلین گائے جو ہوتی ہے، چونکہ وہ بھی گائے ہے اس لیے اس کی بھی قربانی درست ہے۔ اس کے علاوہ کسی اور جانور کی قربانی درست نہیں۔ اور یہ بات بھی آپ یاد رکھیں، ہر حلال جانور کی قربانی نہیں ہوتی۔ ہاں جی، کیسے؟ اب مثال کے طور پر ہرن جو ہے، ہرن حلال جانور ہے، اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ اور جو 1 سال سے کم عمر والا جو بکری کا بچہ ہے حلال ہے، آپ ویسے اس کو ذبح کر کے کھا لیں، لیکن اس کی قربانی آپ نہیں کر سکتے۔ تو یاد رکھیں شریعت نے ان چیزوں کو متعین کیا۔ اب یہاں پر جو آپ نے سوال پوچھا کہ مار خور کے ملاپ سے جو جانور پیدا ہوا تو اس کی قربانی کیسی ہے، تو یاد رکھیں کہ اس صورت مسئلہ میں ہم دیکھیں گے کہ وہ پیدا ہونے والا بچہ بکرا ہے یا پھر وہ مار خور ہے۔ اگر وہ بکرا ہے تو اس کی قربانی درست ہو جائے گی، اگر وہ مار خور ہے تو اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ اور اس میں ایک یہ اصول ہوتا ہے کہ جانور میں جو بچہ ہے نا ماں کے تابع ہوتا ہے۔ اب اس کے اندر اگر ملاپ میں نر جو ہے، نر وہ بکرا تھا، مادہ وہ مارخور تھا، تو اب اس کی مارخور کا بچہ مطلب مادے کا ہے تو اس میں اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ اور اگر وہ چونکہ ماں کے تابع ہے اور اگر مادہ بکری ہے اور دوسرا وہ نر مارخور ہے تو اب دیکھیں گے کہ پیدا ہونے والا اگر بکرا بکری ہے تو پھر تو اس کی قربانی ہو سکے گی، اگر وہ بکرا بکری نہیں ہے تو پھر اس کی قربانی نہیں ہے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ آج کے سوالات سمجھ میں آ چکے ہوں گے۔ اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ سوال و جوابات کے سیشن میں آپ سے ایک بار پھر ملاقات ہوگی۔ بہت شکریہ۔